کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرنس آف پیس کے سیٹ پر پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر 24 کی رات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں کہ آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان میں پہلے کیا جناب ریورنڈ روبرٹ راز صاحب, گریٹ گاسپل چرچ. بھائی صاحب آپ کے چرچ کا نام بہت زبردست ہے, گریٹ گاسپل, عظیم خوشخبری. وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی خوشخبری دی گئی, بڑی گڈ نیوز ہے, تو خدا کی شکر گزاری ہو. دوسرے کیا جناب پاسٹر افضل بھٹی صاحب ہیں, تو ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری. آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے. جی ہم گفتگو کر رہے تھے بھائی صاحب بریک پر جانے سے پہلے, بڑی وہ آپ نے گاندھی جی کا ذکر کیا. جی اور یقیناً ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ دنیا میں امن اور سلامتی ہو جائے. تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بہت جلد پوری دنیا میں آئیں گے اور وہ اس روح زمین پر 1000 سال بادشاہی کریں گے, جسے ہم ملینیم بھی کہتے ہیں. جی. اور پوری دنیا کی حکومتوں نے, طاقتوں نے کوشش کی, سپر پاورز نے, لیکن وہ امن کو قائم نہیں کر سکے. اور جب یسوع مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ امن اور سلامتی کو قائم کریں گے. اور کلام فرماتا ہے کہ جو دشتی جاندار ہے ان کی نیچر بھی بدل جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ شیر جو ہے وہ تو گوشت کھاتا ہے, لیکن یسوع مسیح کے آنے سے وہ گھاس کھانا شروع کر دے گا. تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اور یہی کام اس وقت امیزنگ, اور یہی کام اس وقت ہوتا ہے جب یسوع مسیح کو کوئی شخصی نجات دہندہ قبول کر لے تو اس کی نیچر بھی بدل جاتی ہے, اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں, اس کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے, طرز زندگی تبدیل ہو جاتا ہے, گفتگو اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے. تو عزیزو, ہم آج خدا کے کلام میں سے پرامن رات کے تعلق سے, کہ اس رات جب وہ چرواہے گڈریے جو شاید کمزور طبقہ تھا, تو کئی دفعہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوشخبری تو جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا بڑے دانشور ہیں ان کا ہی کام ہے, لیکن خدا کسی کو بھی لے کر استعمال کر سکتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بلام کی گدی نے بھی سیمنری نہیں کی تھی, اور نہ وہ بچی جو نعمان کوڑی کے پاس تھی اس نے کوئی ٹریننگ کی. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں ٹریننگ نہیں کرنی چاہیے, لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدا جس کو مرضی استعمال کرتے, جس کو چاہے استعمال کر سکتا ہے. تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میں پھر درخواست کروں گا جناب پاسٹر روبرٹ راز صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. جی بھائی صاحب. پھر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں, چونکہ 24 کی رات ایک عظیم نجات دہندہ سے جڑی ہوئی ہے. اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح سے ہے. خوبصورت اس نے اس کو بنایا ہے. تو جس نے خوبصورت بنایا, ابھی آپ نے ذکر کیا اس کی 1000 سالہ بادشاہت کا. جی. تو میں اسی خداوند یسوع مسیح کو جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہوں کہ میں نے بائبل کی ہسٹری پڑھی میں نے, اور کوئی انبیاء پرانے عہد نامے سے لے کے نئے تک, پرانے تک, میں نے ایک خاص نقطہ جو دیکھا میں آج سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ضرور. کسی کی عمر بھی 1000 سال نہیں ہوئی. ایسے ہی بالکل ہسٹری بتاتی ہے. ایسے آخری متوسلا گزرے جو 969 برس کی عمر تھی. میں نے سوچا کہ کیوں لوگ اور انبیاء 1000 سال کے کیوں نہیں ہوئے. تو خدا نے یہ بھید مجھے دیا جو میں نے کئی دفعہ شیئر کیا کہ 1000 سال اس لیے نہیں کسی کی عمر خدا نے ہونے دی کیونکہ 1000 سالہ بادشاہ صرف امن کے بادشاہی ہوگی, اور اس کی بادشاہت میں بہت اچھے بھائی صاحب امن ہوگا. اس کی بادشاہت اسی روح زمین پر جس پر مطلب دنیا میں جرم اور بدامنی کنٹرول نہیں ہو رہی لوگوں سے, یہی وہ امن قائم کرے گا. بہت اچھے امن قائم کرنے ہی وہ آئے گا, اور اس کی 1000 سالہ بادشاہت میں امن ہوگا. آمین. امن ہوگا. اور سانپ جس کی فطرت ہی ڈسنا ہے وہ بچہ اس کے ساتھ کھیلے گا. اور ہر ایک چیز, شیر جنگل کا بادشاہ ہے, لیکن جو بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوگا اس کے سامنے اس کی فطرت ہی بدل جائے گی. کیا بات ہے. ایک پیالے میں پانی پیئیں گے بکری اور شیر. تو میں یہ 1000 سالہ بادشاہی کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی اس نجات دہندہ
سے جڑی ہوئی ہے، اس کا تعلق نجات دہندہ سے ہے، جس طرح 24 کی رات کا تعلق جی نجات دہندہ دنیا میں کسی پہلو میں آپ دیکھ لیں، کسی شعبے میں دیکھ لیں، امن کی تلاش میں دنیا اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر رہی ہے، مجھے سکون مل جائے، مجھے امن مل جائے، میری زندگی میں تسلی آئے، اطمینان آئے، لیکن کسی کے پاس یہ اطمینان اور تسلی نہیں ہے۔ آدم سے لے کر آج تک کوئی 3.5 ارب دنیا کی آبادی ہے، کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ اے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام، پیس، ریسٹ کس کے پاس ہے؟ صرف یسوع کے پاس ہے۔ تو وہ آیا ہے تاکہ بنین و انسان کی ابتری ختم کرے اور اس کی جگہ پیس قائم کرے، بد امنی ختم کرے اور امن قائم کرے، خوف دور کرے اور اطمینان دے۔ وہ کہتا بھی ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، اپنا، بیگانہ نہیں، کسی سے لیا ہوا، کسی سے لیا ہوا نہیں، عارضی نہیں، تھوڑے دن مانگ کر آپ کو دے دیتا ہوں، اپنا جو میری ذات کے اندر ہے۔ خدا کی ذات چونکہ پیس کا منبع ہے، میں اپنا اطمینان اس میں سے نکلتا ہے، موجود ہے، امن اور منبع ہے، مصدر ہے، بالکل مصدر ہے، پیس کا مصدر اور مقام یسوع۔ کیا بات ہے، کیا بات، اس کو چھوئے تو امن، سلامتی، خوشحالی، اس کو لے لیں تو پھر وہ سب کچھ آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو امن اس کے پاس ہے۔ دنیا کو اگر کوئی امن قائم کرے گا تو وہ یسوع ہے۔ زندگیوں میں امن کوئی لا سکتا ہے تو وہ یسوع ہے، کسی کی ابتری دور کر سکتا ہے تو وہ یسوع ہے۔ اس لیے اتنی خوشی منائی گئی، اتنی خوشی زمین آسمان پر منائی گئی، آسمانی لشکر، زمینی لشکر کو یہ پیغام ملا، اور گا کر فرشتوں نے اس کا اعلان کیا، اس کا اناؤنسمنٹ کی، اشتہار دیا، ستوتی گائی، صلح آنے والا زمین پر جو آیا ہے وہ صلح باندھنے آیا ہے۔ کیسے ویسے فرشتگان متحرک ہیں، مطلب دنیا میں بڑی پیدائشیں ہوئی ہیں، لیکن فرشتگان آپ دیکھیں کیسے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آمین، بیک اینڈ فورتھ، اور یہ اجرام میں فلک میں تبدیلی آ گئی۔ کبھی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ستارہ کسی کی رہنمائی کرے؟ بہت اعلیٰ، اور اگر وہ ان سے اپنا مقام چھوڑا ہے اور کسی کے آگے چلا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کوئی دنیا کا تخلیق کرنے والا بشری جامہ پہن کر آ گیا ہے، جس نے اس ستارے کو حکم دیا ہے کہ ان کی رہنمائی کر، مفوق الفطرت کام ہوئے یسوع کی پیدائش پر۔ اس لیے وہ پیس کا شہزادہ بادشاہ ہے، بالکل پیس بانٹنے آیا۔ میں تمہیں آرام دوں گا، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ 14 باپ، بالکل 14ویں باپ میں آپ یوحنا کی انجیل پڑھیے، میں کہتا ہوں کہ خوف نہ کرو، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اور یہی پیغام گڈریوں کو ملا، مت گھبراؤ۔ اب تمہاری گھبراہٹ، اب تمہارا خوف، اب تمہاری دہشت کو دور کرنے امن کا بادشاہ آ گیا، شہزادہ آ گیا، تاکہ تمہاری زندگیوں میں امن قائم کرے۔ یہ بڑا عظیم پیغام ہے۔ بہت زبردست، بہت زبردست، بہت شکریہ جی۔ چرواہوں کی بات ہو رہی ہے، گڈریوں کی بات ہو رہی ہے، جو بڑا کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ساری چیزیں ادھر ہی چھوڑ دیں اور بڑی وفاداری سے، بڑی دیانتداری سے اٹھے ہیں اور جا کر خوشخبری دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بھائی صاحب کہ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو بشارت دی گئی۔ آج کلیسیا کو بشارت دینے کی ضرورت ہے، بالکل بالکل۔ ہاں جی، کلیسیا اور کاموں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم گریٹ کمیشن کو دیکھیں، ارشاد اعظم، حکم اعظم کو دیکھیں، تو اس میں کہا گیا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بڑی زبردست بھائی صاحب ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے کہ ہم قوموں کے استاد ہیں، سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو دنیا اور قوموں کو مسیحوں نے سکھایا۔ پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان میں ایجوکیشن ہم نے دی ہے، مسیحی اداروں نے دی ہے، پاکستان میں صحت مسیحی اداروں نے دی ہے، اور آپ دیکھیں بڑے بڑے پاکستان میں اعلیٰ عہدیداران جو ہیں وہ مسیحی اداروں کے پڑھے لکھے ہیں۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ کام خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے، چرچ کے سپرد کیا ہے، تو ہمیں بشارتی کام کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ کلیسیا 2 ٹانگوں پر چلتی ہے، شاگرد بنانا اور بشارتی کام کرنا، ٹیچنگ اینڈ پریچنگ۔ تو بہت ساری کلیسیاں ایسی ہیں جو ایک طرح سے ایک ٹانگ پر ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لنگڑی لولی کلیسیا بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک کلیسیا صرف شاگرد بنا رہی ہے، بشارتی کام نہیں کر رہی، یا بشارتی کام کر رہی ہے، شاگرد نہیں بنا رہی،
تو پھر بھی وہ کلیسیا جو ہے وہ معذور ہے, اپاہج ہے, پیرالائزڈ ہے. تو ہمیں دونوں طرح سے کلیسیائی کام کو آگے بڑھانا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا جی. ابھی میں چاہوں گا کہ ہم مزید جناب پاسٹر افضل صاحب سے اس حوالے سے جانیں. جی بھائی صاحب, اور کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی شکریہ بھائی. جی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خوشخبری پر بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے. جی بالکل. کلام مقدس میں لکھا ہے بعض کی کتاب میں, اے جوان اپنی جوانی کے ایام میں خوش ہو اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل, لیکن یاد رکھ کہ تجھے عدالت میں جانا ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے تو ہمیں خوشخبری دی ہے, خوشی کا پیغام ہمیں ملا, فرشتوں نے ہمیں خوشخبری دی, لیکن جو کرسمس پر یا 24 کی رات جی میں کچھ لوگ ایسی خوشی مناتے ہیں جس میں خدا خوش نہیں ہوتا. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی خوشی منائی جائے. واہ واہ واہ, بہت اچھا, صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے. ایسی خوشی منائے جس میں ہمارا خدا یسوع مسیح ورشپ کرنی چاہیے. آمین. وہ حنا کا ذکر ہے جو نبیہ جی تھی, جی. وہ ہیکل سے جڑی رہتی تھی, وہ دعاؤں روزوں کے ساتھ خداوند کی منتظر تھی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو میں نے جو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس رات کو منانے کے لیے کئی چیزیں جمع کرتے ہیں, اور وہ ایسی رات مناتے ہیں کہ وہ 2 دن کے بعد بھی انہیں ہوش نہیں آتی. افسوس, بالکل دکھ کی بات افسوس ہے. جی جی. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی رات جو ہم منانے والے ہیں, آج کی رات میں ایسی خوشی منائیں جس خوشی میں ہمارا خدا یسوع مسیح خوش ہو. واہ, پریز گاڈ, بہت اچھے بہت اچھے. ورنہ یہ ہماری 24 کی رات ایسی خوشی بالکل کسی کام کی نہیں. ہماری میں سیلیبریشن. یہ ریکویسٹ کروں گا جی جی کہ یہ سال جو خدا نے ہمیں دیا, یہ آج کا جو دن دیا ہے, بہت سے لوگ اس دن کو دیکھ نہ سکے ایسے اور آج کی یہ ایسی رات نہ دیکھ سکے, اس دنیا سے چلے گئے. اور جو وقت آج ہمیں خدا نے دیا ہے, جو رات ہمیں ملی ہے, کیوں نہ ہو اس رات میں ہم ایسی پرستش کریں, آسمان پر فرشتے خوشی منا رہے ہیں, ہم زمین پر منائیں, بالکل ٹھیک ہے. تاکہ ہماری مل کر خوشی ہو, پریز گاڈ. جس سے خداوند کے نام کا جھنڈا بلند ہو. آمین. گویا خوش قسمت وہ لوگ ہیں, خوش قسمت ہم لوگ ہیں کہ جن کو ایسی خوشی ملی ہے, ایسی خوشخبری دی گئی ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو گویا ہمیں اس خوشی کی خبر کو, جو خوشی کی خبر ہمیں ملی, جو خوشی ملی, اس خوشی کو ایسی خوشی منائیں کہ جس میں ہمارے خدا یسوع مسیح کا جھنڈا بلند ہو, اس کے نام کا جھنڈا بلند ہو. پریز گاڈ. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ. تھینک یو سر. بہت شکریہ پاسٹر افضل نے, بہت خوبصورت بات کی ہے کہ لوگوں نے اس خوشخبری اور خوشی کو بگاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو بگاڑ دیا ہے, اور ہمیں اپنے طور طریقوں کو درست کرنا ہے. اور بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ منشیات استعمال کرتے ہیں تو ان کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں. خدا ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو, اور بائبل میں رتی بھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. ہمیں اپنے طور طریقے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ پاسٹر افضل. ابھی ہم پادری صاحب کی طرف آتے ہیں, اور جناب پاسٹر روبن راز صاحب سے مزید اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ 24 کی رات کی آج خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے گیسٹ ہیں, کراچی سے ہیں. جی بھائی صاحب, کس طریقے سے مزید آپ ہمارے ناظرین کو اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے 24 کی رات کی تعلق سے؟ 24 کی رات جس طرح کہ بہت زیادہ تذکرہ اس پہ ہوا, چونکہ یہ تو بیان سے ہی باہر ہے. اس کو بیان کرنے میں تو بڑی عمریں گزر جاتی ہیں. جی جی جی. تو بھی میرا پیغام ہے تمام مسیحی لوگوں سے, تمام مسیحی بستیوں کالونیوں میں بسنے والی میری قوم سے, کہ اس شام میں چرچوں کو آپ ڈسٹرب نہ کریں, عبادات کو اس میں خلل نہ ڈالیں, چونکہ ہماری جوان بیٹیاں عبادات میں شریک ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر آتی ہیں. تو آپ چوکوں میں گلیوں میں کھڑے ہو کر شور و گھوگا کرتے ہیں, آپ شور و گل کرتے ہیں, جن سے
ہماری بدنامی رسوائی ہوتی ہے، اور چرچوں میں شور جاتا ہے آپ کا. آپ ریکویسٹ ہے میری یوتھ سے، بالخصوص جوان نوجوانوں سے، کہ وہ عبادت کے ٹائم ٹیبل کو مد نظر رکھیں، اور اس شام کو اور خوبصورت بنانے کے لیے جو نجات کی چھٹکارے کی شام ہے. دیکھیں وہ جاننے بحال کرنے آیا ہے، وہ زندگی دینے آیا، زندگی لینے نہیں آیا. بہت اچھا. اس رات کئی لوگ مرے ہیں. میں نے کراچی میں پچھلے کرسمس کو میں نے دیکھا کہ ملیر میں کچھ نوجوان مرے، محمود آباد میں مرے، لالو کھیت میں مرے. ان کی آنکھیں چلی گئیں، اتنا انہوں نے کوئی کچا شراب اور نشہ کیا کہ وہ زندگیاں چلی گئیں. کیا وہ زندگیاں لینے آیا؟ وہ زندگی دینے آیا. اپنی زندگیوں پر غور کیجئے، اور اپنے چرچوں کا احترام کریں، گھروں کا احترام کریں، عبادات کا احترام کریں، کلام کا احترام کریں، اور اس نجات دہندہ کو اپنی زندگیوں میں اتاریں جس کا آپ برتھ ڈے مناتے ہیں. کیا اس کو جانتے بھی ہیں؟ بہت اچھا. کیا اس کو آپ نے اپنی زندگی میں اتارا ہے؟ جی. اگر آپ کی اس سے دشمنی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی شخص سے آپ کی دشمنی، رنجش اور ناراضگی ہو اور آپ اس کا کیک کاٹنے اس کے ٹیبل پر کھڑے ہوں اس کی برتھ ڈے پر. نہیں، پہلے صلح پھر سیلیبریشن. تو پہلے آپ اس کے ساتھ صلح کریں، درمیان میں گناہ کی دیوار گرا دیں. بالکل ٹھیک ہے. گیپس کو ختم کریں، جی اور جدائی کو ختم کریں. پہلے اس سے صلح کریں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اتاریں. چونکہ سوال یہ اٹھا تھا وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ کدھر ہے؟ تو ٹھیک ہے، آپ نے کپڑے پہن لیے، گھر سجا لیے، آپ نے شاپنگ کر لی، آپ نے اچھے کھانے پکا لیے، عبادات سب کچھ کر لیا، لیکن یسوع کہاں ہے؟ واہ، وہ بچہ کہاں ہے جو پیدا ہوا؟ مقام کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آج سے 2020 سال پہلے وہ بیت لحم ایک چھوٹی سی چرنی میں پیدا ہوا. کیا آپ نے اسے کبھی اپنی زندگی میں بھی پیدا ہونے اور آنے دی ہے؟ کیا آپ نے دل کے دروازے کھولے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں پیدا ہو؟ میرا سوال پوری قوم سے ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ یسوع کہاں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آج رات بڑی سنجیدگی سے عبادات اٹینڈ کریں. آمین. آج رات بڑی تابعداری سے عبادات میں بیٹھیں. اور آج رات میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جب آپ پرنس آف پیس کا کلام سنیں گے، اس کے آمد جو دنیا میں ہوئی اس کے بارے میں سنیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور پھر اس کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ پاسٹر روبن راز، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. جی ناظرین، آخر میں خاص بات جس کے بعد میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مجوسی جب آئے ہیں تو انہوں نے دو طرح سے ورشپ کی ہے. انہوں نے ہدیے بھی دیے ہیں، انہوں نے سجدے بھی کیے. آمین. آج بے شمار لوگ ہیں ہدیے دیتے سجدے نہیں کرتے، یا کئی سجدے کرتے ہدیے نہیں دیتے. تو ہمیں دونوں طرح سے ورشپ کرنی ہے کہ اس کو سجدے بھی کرنے ہیں، اس کی ورشپ بھی کرنی ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، جناب ریورنڈ روبن راز صاحب کا. بھائی صاحب بہت شکریہ، ابھی ہمارے ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ نے بہت خوبصورت کلام کی باتیں اور سچائیاں لوگوں تک پہنچائی. اور اسی طرح میں جناب پاسٹر افضل صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے، آپ وہاں سے تشریف لائے. دونوں خدام کے لیے ہم خدام کی شکر گزاری کرتے ہیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. خاص طور پر یسوع مسیح نے ہمیں معافی کی تعلیم دی ہے. وہ عالم باعمل تھا، عالم بے عمل نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عالم بے عمل نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں یسوع مسیح کی طرح اس کی مانند بننا ہے، کیونکہ لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. آمین. ہمیں یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی خوشبو، اس کی خوبیاں، اس کی صفات، اس کی کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور جب لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ہمارے خدا کی تمجید کریں گے. میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا جو آج ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر ورشپ کے لیے جائیں. کرسمس ورشپ کا ٹائم ہے، عبادت کا ٹائم ہے. مجوسیوں کی بات کی، انہوں نے طویل سفر کیا اس کی ورشپ کرنے کے لیے. آپ بھی اس کے قدموں میں جھکیں، اس کی ورشپ کریں، عبادت کریں. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. کیپ واچنگ PMI ٹیلی ویژن. Prince of Peace, Prince of Peace.